السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اما بعد۔ اللہ کے فضل اور اس کی توفیق سے آج 14ویں پارے کے ساتھ ہمارا قیام مکمل ہوا۔ اللہ تعالی ہم سب کی طرف سے قبول فرمائے۔ 14واں پارہ 2 صورتوں پر مشتمل ہے۔ ایک صورت سورہ حجر ہے اور دوسری صورت، یہ سورہ حجر بھی تقریباً مکمل صورت 14ویں پارے میں شامل ہے، بس اس کی ایک آیت جو 13ویں پارے میں شامل ہے، اور دوسری آیت سے گویا یہ 14واں پارہ شروع ہوتا ہے، پھر یہ صورت مکمل ہوتی ہے۔ پھر اس کے بعد سورۃ النحل ہے، اور وہ بھی مکمل اس آج کے پارے میں شامل ہے۔ آگے پھر 15واں پارہ جو ہے وہ سورہ بنی اسرائیل سے شروع ہوتا ہے۔ تو گویا آج ہم نے 2 صورتیں سماعت کیں، سورۃ الحجر اور سورۃ النحل۔ دونوں مکی صورتیں ہیں، اور اس کا جو بنیادی موضوع مکی صورتوں کا ہوتا ہے کہ اس میں عقائد کی بات کی جاتی ہے اور انذار کی بات کی جاتی ہے۔ تو خاص طور پہ جو سورۃ الحجر ہے اس کا مرکزی موضوع انذار ہے۔ انذار کا مطلب ہے تنبیہ کرنا، وارننگ دینا۔ تو کفار کو اس میں انذار بھی ہے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی بھی ہے۔ جہاں کہیں کفار مکہ کو انذار کیا گیا ہے، تنبیہ کی گئی ہے، وارننگ دی گئی ہے، وہاں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور اہل ایمان کو تسلی بھی دی گئی ہے، کیونکہ سورۃ الحجر بالکل مکی دور میں اخیر زمانے کی صورت ہے، اور اس میں ایسے لگتا ہے کہ دعوت کو ایک عرصہ ہو گیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک عرصے سے دعوت دے رہے ہیں، اور وہ لوگ اس دعوت کو قبول کرنے پر تیار نہیں ہیں، اور مسلسل ہٹ دھرمی، استہزاء، مزاحمت اور ظلم و ستم ایک ایسا رویہ ہے ان کا جس کے اوپر وہ کاربند ہیں، اور اس لیے ایک خوفناک انجام کی دھمکی دی گئی ہے، ان کو انذار کیا گیا ہے اور تنبیہ کی گئی ہے، کفار کو بھی اور جتنے بھی مکذبین ہیں ان سب کو۔ تو اس میں آیت نمبر 1 سے 15 تک جو پہلا حصہ ہے، کہا جانا چاہیے کہ اس میں رسالت پر ایمان کی دعوت بھی دی گئی ہے، اور ساتھ یہ کہا گیا ہے کہ اگر تکذیب کرو گے، اگر اس کو تسلیم نہیں کرو گے، تو پھر اللہ کی نہ ٹلنے والی ایک سنت ہے، اللہ اکبر، جو تمہارے اوپر جاری ہو جائے گی۔ اور وہ کیا سنت ہے کہ اللہ تعالیٰ پھر تباہ و برباد کر دیتا ہے۔ ایک مہلت ہے جو اللہ تعالیٰ نے دی ہے، ذرہم یاکلوا ویتمتعوا ویلہہم الامل، کہ ان کو چھوڑ دو، ان کو کھانے پینے دو اور یہ فائدہ اٹھانے دو، اور ان کو غفلت میں ڈالا ہے ان کی مہلت نے، مہلت کی وجہ سے یہ غفلت میں، فسوف یعلمون، ان قریب ان کو لگ پتا جائے گا۔ وما اہلکنا من قریۃ الا ولہا کتاب معلوم، جتنے بھی لوگ، جتنے بھی بستیاں اس سے پہلے تباہ و برباد ہوئی ہیں، سب کو جو ہے وہ ایک لکھا ہوا، ان کے لیے ایک اللہ کی طرف سے تقدیر لکھی ہوئی ہوتی ہے۔ ما تسبق من امۃ اجلہا وما یستاخرون، جب وہ تقدیر آ جاتی ہے تو پھر کوئی اس میں ذرہ بھر تاخیر اور تقدیم نہیں ہوتی۔ اللہ اکبر۔ پھر فرمایا کہ یہ بار بار ایک بات کرتے ہیں، لو ما تاتینا بالملائکۃ ان کنت من الصادقین، کہ کیوں نہیں کوئی فرشتہ لے کے آتا ہمارے اوپر اگر تم سچے ہو۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ فرشتہ جب نازل ہوتا ہے نا تو پھر مہلت ختم ہو جاتی ہے، تم شکر کرو فرشتہ نازل نہیں ہو رہا۔ جب فرشتہ نازل ہوتا ہے تو پھر مہلت ختم۔ ما ننزل الملائکۃ الا بالحق وما كانوا اذا منذرین، جب فرشتہ نازل ہوتا ہے تو وہ حق کے ساتھ آتا ہے، اور اس وقت پھر مہلت نہیں دی جاتی۔ انا نحن نزلنا الذکر وانا لحافظون، یہ جو قرآن ہم نے نازل کیا ہے، یہ اس سے بڑا معجزہ کوئی اور ہو سکتا ہے جو محفوظ معجزہ ہے؟ تو اس معجزے کے ہوتے ہوئے تم کوئی کسی اور چیز کا مطالبہ کرتے ہو، تمہارا مطالبہ ہی غلط ہے۔ تو قرآن کی جو محفوظیت ہے یہ اس وجہ سے ہے، قرآن آج تک محفوظ کتاب ہے، یہ اس وجہ سے ہے کہ اللہ نے قرآن کی حفاظت کا ذمہ خود لیا۔ سورۃ المائدہ کے اندر ہم نے پڑھ لیا، آیت نمبر 44 کے اندر اللہ تعالیٰ نے فرمایا
کہ بمستحفظوا من کتاب اللہ، کہ جو احبار و رہبان تھے بنی اسرائیل کے، ان کو حفاظت کا ذمہ دار بنایا گیا تھا تورات اور انجیل کی، لہذا انہوں نے حفاظت نہیں کی اور اس کے اندر تعریف کر دی۔ قرآن کی چونکہ حفاظت کا ذمہ اللہ نے خود لیا ہے، اس لیے یہ محفوظ کتاب ہے۔ پھر آیت نمبر 16 سے 25 تک توحید و آخرت کے دلائل دیے گئے ہیں، اور 7 مظاہر فطرت کو آپ کہہ لیجئے کہ توحید کے دلائل کے طور پر پیش کیا گیا ہے، کہ یہ جو ارد گرد آپ کے پھیلی ہوئی کائنات ہے اس کو دیکھیں، فضاؤں میں پھیلی ہوئی ہواؤں کو دیکھیں، اور پھر آپ زندگی اور موت کے سارے کارخانے کو دیکھیں، تو آپ کو یہ سمجھ آئے گی کہ یہ کسی دانا کا بنایا ہوا اور حکیم کا بنایا ہوا کارخانہ ہے، یہ بے مقصد نہیں بنایا گیا۔ سبحان اللہ، یہ ساری کی ساری کائنات وَإِنَّ رَبَّكَ هُوَ يَحْشُرُهُمْ إِنَّهُ حَكِيمٌ عَلِيمٌ، وہ جاننے والا بھی ہے، وہ دانا ہے۔ وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ صَلْصَالٍ مِنْ حَمَإٍ مَسْنُونٍ، اللہ کی بنائی ہوئی اسی مخلوق میں سے ایک انسان ہے، اور اس کو تخلیق انسانی اور پھر اس کے اوپر ابلیس کا تکبر، آیت نمبر 26 سے لے کر آیت نمبر 44 تک، بلکہ آیت نمبر 50 تک کہنا چاہیے، ابلیس کے تکبر کا انجام اور حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق کی بات ہوئی ہے۔ اور پھر ابلیس نے جب چیلنج کیا کہ قال رب بما اغویتنی لأزینن لهم فی الارض ولأغوینہم اجمعین، تو نے مجھے راندہ درگاہ قرار دیا ہے، میں ان کو کہیں کا نہیں چھوڑوں۔ اللہ اکبر، الا عبادک منہم المخلصین، البتہ تیرے جو سچے بندے ہیں، مخلص بندے، ان کے اوپر میرا زور نہیں چلے گا۔ قال ھذا صراط علی مستقیم، اللہ اکبر، اللہ نے فرمایا یہی تو میرا سیدھا رستہ ہے، جو میرے سیدھے رستے پر جانے والے ہوں گے۔ ان عبادی لیس لک علیہم سلطان، سبحان اللہ۔ یہ پورے قرآن میں جہاں کہیں چیلنج کیا ہے ابلیس نے ابتدائے آفرینش، ہر جگہ اللہ نے فرمایا میرے بندوں کے اوپر تیرا زور نہیں چلے گا، جو جتنے مرضی گھوڑے دوڑا لے۔ پھر آگے فرمایا کہ جو متقین ہیں دنیا میں اس ترجیحی نقطے پر زندگی گزارنے والے کہ کہیں ہمارا اللہ ناراض نہ ہو جائے، اللہ کی ناراضگی سے ڈرنے والے، بچنے والے، اور اللہ کی رضامندی حاصل کرنے کی تڑپ میں زندگی گزارنے والے، وہ متقین ہیں۔ اور فرمایا جو متقین ہیں ان کو ہم جنتیں عطا فرمائیں گے، اور ان کو کہا جائے گا کہ ادخلوها بسلام آمنین، مزے سے اور پوری محفوظیت کے ساتھ اس میں داخل ہو جاؤ۔ اور پھر فرمایا وہاں ایک ان کے داخل ہونے سے پہلے ایک آپریشن کیا جائے گا، ایک ظاہری آپریشن ہوگا، ایک باطنی آپریشن ہوگا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کوئی شخص جو ہے بوڑھا وہاں نہیں جائے گا جنت میں، بوڑھا جنت میں نہیں جائے گا۔ بڑھیا آئی تھی نا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو فرمایا کہ بوڑھوں نے تو جنت میں جانا ہی نہیں، اس نے رونا شروع کر دی، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اللہ تعالیٰ وہاں جوان کر کے بھیجے گا۔ تو ظاہری طور پر، جسمانی طور پر جو بھی جنت میں جائے گا وہ ایک بہترین جسمانی خوبصورتی کے ساتھ اور ایک خاص عمر میں سب جائیں گے۔ اسی طرح جو باطنی طور پر فرمایا وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِمْ مِنْ غِلٍّ إِخْوَانًا عَلَى سُرُرٍ مُتَقَابِلِينَ لَا يَمُسُّهُمْ فِيهَا نَصَبٌ وَمَا هُمْ مِنْهَا مُخْرَجِينَ۔ فرمایا کہ ہم ان کے جو دلوں کے اندر کسی بھی قسم کا جو غل ہے نا، جو آپس میں کینہ، آپس کا ایک دوسرے کے ساتھ مسابقت، شریکہ، بغض، ہر چیز دلوں سے نکال لیں۔ لہٰذا وہاں اخواناً، سارے کے سارے بھائی بھائی ہوں گے، آپس میں محبتوں کے ساتھ وہاں رہیں گے۔ یہ جو آپس میں کسی بھی طرح کا دل کے اندر باطنی طور پر نفسیاتی اعتبار سے جتنا بھی کوئی ایک دوسرے کے خلاف تھوڑا بہت کوئی جذبات ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ قیامت والے دن وہ بھی سارے نکال دے گا۔ گویا جنت میں جب انسان جائے گا تو وہ ظاہری طور پر بھی اور باطنی طور پر بھی کامل ہوگا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو جنت عطا فرمائے۔ فرمایا نبئ عبادی انی انا الغفور الرحیم، آیت نمبر 51 سے لے کر آیت نمبر 84 تک آپ کہہ لیجئے کہ یہ جو چوتھا حصہ ہے یہ بڑا ہی خوفناک اور اصل انذار کا جو فوکس ہے، تنبیہ کا، وہ اس کے اوپر ہے۔ فرمایا بندوں کو خبر دے دے، نبئ عبادی انی انا الغفور الرحیم، میرے بندوں کو بتا دیجئے کہ میں بہت بخشنے والا اور رحم کرنے والا ہوں، لیکن وَأَنَّ عَذَابِي هُوَ الْعَذَابُ الْعَلِيمُ، لیکن جو میرا عذاب ہے وہ انتہائی دردناک عذاب ہے، جو دنیا میں پکڑ لوں تو دنیا میں بھی اور آخرت میں۔ فرمایا وَنَبِّهِمْ عَنْ ضَيْفِ ابراہیم، ابراہیم علیہ السلام سے لے کر ساری خبریں ان کو دے دیجیے۔ اب دیکھیں ابراہیم علیہ السلام کے پاس جب فرشتے آئے تھے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام ان سے ڈر گئے تھے اور پھر ان کی خدمت کرنا چاہیے۔ بعد میں انہوں نے بتایا ہم تو لوط علیہ السلام کی قوم کے اوپر عذاب نازل کرنے کے لیے آئے۔ یعنی اللہ کے لیے کتنا مشکل ہے، اللہ جب چاہے جہاں چاہے کسی کے اوپر عذاب نازل کر دے۔ اللہ اکبر۔
پھر یہاں لوط علیہ السلام کی قوم کا ذکر ہے کہ ان کے اوپر عذاب آیا، اور پھر ایسا عذاب آیا، اللہ اکبر، فجعلنا عالیہا سافلہا وامطرنا علیہم حجارۃ من سجیل، ایک تو وہ بستی الٹا دی گئی اور پھر اس کے اوپر پتھروں کی بارش ہوئی۔ اللہ تعالیٰ معاف فرمایا کہ یہ ان فی ذلک لآیات للمتوسمین، لوط علیہ السلام کی قوم پر پتھر برسے ہیں تو وَإِنَّهَا لَبِسَبِيلٍ مُقِيمٍ، یہ نشانیاں ہیں ان تمام لوگوں کے لیے جو گہری نظر سے دیکھتے ہیں، ان سب کے لیے نشانیاں۔ اچھا، ایک تو یہ بات میں نے پہلے بھی عرض کی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے جن اقوام کی تباہی کا ذکر کیا ہے اور بار بار قرآن میں ذکر آتا ہے، یہ تقریباً وہی اقوام ہیں جن کا تعلق عرب کی سرزمین سے تھا، اور یہ حجاز کے ارد گرد جتنے علاقے تھے انہی علاقوں میں جو قومیں تباہ ہوئیں اور جن کے چرچے عربوں کے اندر تھے اور کوئی نہ کوئی کہانیاں وہاں پہ بیان کی جاتی تھیں، یہ ان کا ذکر ہے۔ ایسا نہیں ہے، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ باقی دنیا میں کبھی کوئی نبی نہیں آیا یا باقی دنیا میں قومیں تباہ نہیں ہوئی ہوں گی، لیکن یہ ان علاقے کی اقوام کی مثال دی گئی۔ پھر فرمایا کہ یہ جو بستیاں ہیں یہ تو گہری نظر سے غور کرنے والوں کے لیے بڑی اس میں نشانیاں ہیں۔ وَإِنَّهَا لَبِسَبِيلٍ مُقِيمٍ، اور جو خاص طور پر وہ بستی جس پر پتھر برسے وہ تو بڑی شاہراہ پر ہے، سیدھے رستے پر ہے۔ اور وہ شاہراہ کون سی ہے؟ وہی شاہراہ جو تجارتی شاہراہ تھی، شام سے چلتی تھی اور حجاز تک آتی تھی، اس میں بڑی دنیا اس وقت بھی سفر کرتی تھی، آج بھی یہ موجود ہے، اردن سے ہو کر آتی۔ تو کہتے ہیں کہ ان میں 5 بستیاں تھیں۔ صدوم نامی بستی جس میں لوط علیہ السلام کی قوم تھی، ان کے پر عذاب آیا۔ اسی طرح صابہ، ساعوہ، عثرہ اور دوما، یہ 5 بستیاں تھیں اور 5 تباہ و برباد ہوئی۔ ان میں سے سب سے پہلے جو ہے یہ صدوم کی بستی جو ہے تباہ و برباد ہوئی۔ پھر آگے شعیب علیہ السلام کی قوم کا ذکر ہے، پھر اصحاب الحجر جو ہیں، یہ جس کی وجہ سے اس سورت کا نام ہجر ہے، یہ قوم سمود ہے، حضرت صالح علیہ السلام ان کی طرف آئے تھے، ان کی تباہی و بربادی کا ذکر ہے۔ اور پھر آیت نمبر 85 سے 5واں حصہ کہہ لیجیے اور آخری حصہ اس سورت کا، اور اس میں قیامت کا ظہور ہے کہ قیامت لازمی طور پر ظاہر ہوگی اور حق ہے۔ وَإِنَّ السَّاعَةَ لَآتِيَةٌ، قیامت آ کے رہے گی۔ فَاصْفَحِ الصَّفْحَ الْجَمِيلَ، اللہ اکبر، آپ درگزر کریں، ان کو چھوڑ دیں، ظالم کو ظلم کرنے دیں اگر وہ نہیں باز آتا، اور جو بھی گناہ کرتے ہیں کرتے رہیں۔ آپ نے ان تک اللہ کے دین کا پیغام پہنچا دیا، مشرک شرک سے نہیں باز آتے، ظالم ظلم سے باز نہیں آتے، آپ نے اپنی ڈیوٹی سر انجام دے دی، اب ان کو چھوڑ دیجئے، قیامت والے دن اللہ تعالیٰ ان کا فیصلہ خود فرما لے گا۔ ان ربک هو الخلاق العلیم، اور تیرا رب جو ہے وہ بہت بڑا، ہر چیز کو پیدا کرنا جانتا ہے اور وہ دوبارہ پیدا کرے گا۔ اور ارض و سما اس بات پر گواہ ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے یہ کائنات بے مقصد پیدا نہیں کی، اور ایک دن یہ سب جو ہے وہ ختم ہو جائے گا اور پھر اللہ تعالیٰ دوبارہ پیدا کرے گا۔ اور یہاں پھر آخر پہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی گئی ہے، آپ کو ہمت بندائی گئی ہے کہ آپ پریشان نہ ہوں۔ فَاصْدَعْ بِمَا تُؤْمَرُ وَأَعْرِضْ عَنِ الْمُشْرِكِينَ، آپ مشرکوں کی پرواہ نہ کیجیے، جو آپ کو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے آپ اس کے مطابق عمل کرتے جائیے۔ اِنَّا كَفَيْنَاكَ الْمُسْتَهْزِئِينَ، جو آپ کا مذاق اڑاتے ہیں، جو استہزاء کرتے ہیں، جو ظلم و ستم کرتے ہیں، جنہوں نے آپ کے خلاف مزاحمت کی تحریک شروع کی ہوئی ہے، ان کو ہم خود نمٹ لیں گے، آپ کو کوئی پریشانی نہیں ہونی چاہیے۔ الذین یجعلون مع اللہ الہا آخر، یہ مشرک ہیں، اللہ کے ساتھ اور بھی معبود ٹھہراتے ہیں، ان کو ہم خود نمٹ لیں گے۔ فسوف یعلمون، ان قریب ان کو لگ پتہ جائے گا۔ وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، ہمیں معلوم ہے کہ آپ دل تنگ کرتے ہیں۔ وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّكَ يَضِيقُ صَدْرُكَ بِمَا يَقُولُونَ، یہ جو بکواس کرتے ہیں اس سے دل تو تنگ ہوتا ہے، جو بھی وہ ہرزہ سرائی کرتے ہیں اس سے دل تو تنگ ہوتا ہے۔ اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، ہمیں معلوم ہے کہ آپ کا دل تنگ پڑتا ہے، لیکن آپ کیا کریں؟ فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَكُن مِّنَ السَّاجِدِينَ، اللہ کی تسبیح بیان کیا کریں، سجدے کیا کریں، اور جب تک آپ کی موت نہیں آتی تب تک اللہ کی بندگی کرتے جائیں، آپ کا کام یہی۔ آگے سورۃ النحل ہے، اور سورۃ النحل بھی جیسے میں نے پہلے عرض کیا مکی صورت ہے، اس میں بھی منکرین توحید و رسالت کے ساتھ مجادلہ ہے، لیکن اس صورت کا اور اس میں کہہ لیجئے کہ آفاق و انفس سے دلائل دیے گئے ہیں توحید کے، کم و بیش جو پہلی 89 آیات ہیں، آیت نمبر 1 سے لے کر آیت نمبر 89 تک، اس میں 2 ہی مضمون ایک دوسرے کے ساتھ انٹر لنکڈ چلتے ہیں، ایک توحید کو ثابت کرنا ہے اور ایک شرک کا رد کرنا، یہی ساتھ ساتھ چلتے ہیں۔ اس کے علاوہ منکرین کے اعتراضات بھی ان میں ہیں، ان کی کٹ حجتیوں کے جوابات دیے گئے ہیں۔ اس کے علاوہ جو باطل پر وہ اصرار کرتے تھے، اس پر ان کے اس اصرار پر اور ان کے اس استکبار پر ان کو برے نتائج سے ڈراوا بھی دیا گیا ہے۔ یہ پہلی 89 آیات میں تقریباً یہی مضمون۔ پھر اس کے بعد آیت نمبر 90 سے آیت نمبر 119 تک اخلاقی اور عملی تبدیلی کے احکامات دیے گئے۔
ان احکامات میں خاص طور پہ جو آیت نمبر 90 ہے بہت ہی جامع آیت ہے، اس کو تقوی کی جامع آیت کہہ لیجیے۔ اس میں 3 آیتیں، 3 باتوں کا حکم دیا گیا اور 3 باتوں سے منع کیا گیا ہے۔ اور پھر اسی طرح جو آخری آیت نمبر 120 سے 128 تک، اس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ڈھارس بتائی گئی ہے، آپ کو تسلی دی گئی ہے، اور ساتھ ہی ساتھ آپ کو حکمت عملی اور رویہ بتایا گیا ہے، آپ نے کیا کرنا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کی سیرت کا حوالہ دیا گیا۔ لیکن اس سورت کا آغاز بڑا خوفناک، بغیر تنبیہ ایسے، اتا امر اللہ فلا تستعجلوا، آ گیا اللہ کا حکم، جلدی نہ مچاؤ۔ کون سا اللہ کا حکم؟ وہی جو بدبخت ہمیشہ اعتراض کرتے تھے مشرکین مکہ کہ تم کہتے ہو کہ اللہ کا عذاب آ جائے گا، تم کہتے ہو قیامت آ جائے گی، لاؤ کہاں قیامت؟ فرمایا اتا امر اللہ، سمجھو تمہارے سروں پر آ گیا۔ اور قرآن میں کوئی بھی لفظ ماضی کے صیغے سے جو بھی کوئی بھی بات استعمال ہوتی ہے، اتا، آ گیا، آ چکا ہے، تو ماضی کے صیغے میں جو بھی بیان اللہ کریم دیتے ہیں قرآن میں، اس کا مطلب ہے اس کا وقوع پذیر ہونا یقینی ہے، گویا تمہارے سروں پہ آیا کھڑا ہے۔ فلا تستعجلوہ، جلدی نہ مچاؤ، سبحانہ، وہ تو پاک ہے، وتعالی، اور بلند ہے، عما یشرکون، اس چیز سے جو تم شرک کرتے ہو۔ اور گویا عقل سے کام لو، مہلت سے فائدہ اٹھا لو، اس لیے کہ اس نے تمہیں مہلت دی ہوئی ہے۔ ارد گرد پھیلی ہوئی کائنات کو دیکھو، یہ ساری اللہ کی توحید کی نشانیاں ہیں۔ چوپائے والانعام خلقا، چوپایوں کو دیکھو، پھر اسی طرح فرمایا سواریوں کو دیکھو، والخیل والبغال والحمیر لترکبوها زینہ، جتنے ارد گرد پھیلی ہوئی کائنات میں نعمتیں اللہ تعالیٰ نے تقریباً سب کا ذکر کیا، سواریوں کا ذکر کیا ہے، کھانے پینے کی چیزوں کا ذکر کیا ہے، شہد کا اس میں ذکر ہے، سورۃ النحل، نحل کہتے ہی شہد کی مکھی کو ہے، شہد شفا ہے، اس کا ذکر کیا ہے۔ فرمایا کہ کھیتیاں دیکھو، مختلف قسم کے پھل دیکھو، سورج چاند ستاروں کو دیکھو، سمندر، کشتی، مچھلی، تازہ گوشت، ہر چیز کی اللہ تعالیٰ نے، لیکن یہ ساری گن کے فرمایا کہ یہ تھوڑا تذکرہ ہے، لیکن سمجھو یہ کہ افمن یخلق کمن لا یخلق، ایک خالق ہوتا ہے، ایک مخلوق ہوتی ہے، یہ برابر ہو سکتے ہیں؟ ایک پیدا کرنے والا اور دوسرا پیدا کیا ہوا، ایک پیدا کرنے والا ہے اور دوسرا کخ بھی پیدا نہیں کر سکتا، دونوں برابر ہو سکتے ہیں بھلا؟ اب دیکھیں، تھوڑا سا غور کریں، اللہ خالق، اس کے مقابلے میں مخلوق، یہ ساری کائنات جس میں آپ ساری گلیکسیز، سارے گلیکسیز کے کلسٹر، سارے نظام ہائے شمسی سب ملا لیں، صرف زمین نہیں، سب کچھ، ساری کائنات جو ہمیں نظر آتی ہے، جس کو سائنسدانوں نے اب تک ایکسپلور کیا ہے، جو نہیں ایکسپلور ہوتی، یہ اللہ کے عرش کے مقابلے میں، اللہ کی کبریائی کے مقابلے میں اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ اگر کوئی حیثیت ہے تو وہ مثال کے طور پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سمجھایا کہ جیسے لق و دق صحرا ہو، جس کی لمبائی چوڑائی کا کوئی اندازہ نہ ہو، اس میں ایک انگوٹھی پڑی ہوئی ہو، ایک چھلا، تو جو اس چھلے کو اس لق و دق صحرا کے ساتھ نسبت ہوگی، وہی اس پوری کائنات کو اللہ کے عرش کے ساتھ نسبت۔ پھر اس کے اوپر اللہ کی ذات کی کبریائی وہ کتنی، آپ یوں سمجھ لیجئے کہ یہ ساری ارد گرد پھیلی ہوئی کائنات جو جس کا ہمیں حد حساب ہی نہیں ہے کتنی بڑی ہے۔ اللہ کہتے ہیں کہ صرف ایک گلیکسی، یہ جو جس گلیکسی میں ہم ہیں، اس گلیکسی میں کئی نظام شمسی ہیں، اور وہ جو کئی نظام شمسی ہیں ان میں ایک نظام شمسی ہے ہمارا، جس میں سورج ہے اور اس کے ارد گرد زمین پھر رہی ہے۔ اللہ، اور وہ جو یہ ایک گلیکسی ہے، اس کا ایک گلیکسی کا ایک جگہ سے لے کر دوسری جگہ، یعنی اس کو چپٹی گلیکسی ہے، چپٹی، اس کے اندر بہت ساری چیزیں گھوم پھر رہی ہیں، تو اس گلیکسی کا جو ایک کنارے سے لے کر دوسرے کنارے تک کا فاصلہ ہے، سائنسدان اندازہ کرتے ہیں کہ وہ 1,00,000 نوری سال کا فاصلہ ہے۔ 1,00,000 نوری سال، 1,00,000 نوری سال کا مطلب پتہ کیا ہے؟ کہ 1,00,000 سال میں جتنا فاصلہ روشنی طے کرتی ہے اتنا فاصلہ، اور روشنی کتنا فاصلہ طے کرتی ہے؟ روشنی 1 سیکنڈ میں 1,86,000 میل سفر طے کرتی ہے۔ لہذا 1 سیکنڈ میں جو 1,86,000 میل سفر طے کرتی ہے، اس کو 60 سے ضرب دیں تو 1 منٹ میں جتنا فاصلہ طے کرتی ہے اتنا آئے گا، پھر اس کو 60 سے ضرب دیں تو 1 گھنٹے میں، اور پھر آپ اس کو اگر ضرب دیتے جائیں پھر 24 گھنٹے پر، تو 1 دن میں کتنا سفر طے کرے گی، پھر اس کو آپ ہفتے پر، پھر مہینے پر، پھر سال پر، پھر 1,00,000 سال۔ اللہ
اللہ اکبر، ایک گلیکسی کا میں حساب نہیں آتا، یہاں لاکھوں گلیکسیاں، کروڑوں گلیکسیاں، ان سب کے مقابلے میں اللہ اکبر، اللہ کی ذات، یہ ساری کائنات ملا کے اللہ کی ذات کے، اللہ کے عرش کے مقابلے میں اس کی اتنی بھی حیثیت نہیں۔ تو اس میں جو اتنی بھی حیثیت نہیں، یہ اتنا بھی ہمارے حساب سے، اللہ کے حساب سے نہیں۔ تو جو مخلوق اس میں ہے اس کو خالق کے مقابلے میں شریک ٹھہرانا، اللہ اکبر، یعنی کسی کو عقل بھی نہیں آتی۔ افمن یخلق کمن لا یخلق، کوئی یہ بھی نہیں دیکھتا، اللہ اکبر، یعنی کس قدر مت ماری ہوتی ہے۔ فرمایا والذین یدعون من دون اللہ لا یخلقون شیئا وهم یخلقون، جن لوگوں کو یہ اللہ کو چھوڑ کر پکارتے ہیں وہ مخلوق ہیں، وہ خود ککھ بھی نہیں پیدا کر سکتے۔ اموات غیر احیاء، مردے ہیں، زندہ نہیں ہیں۔ وما یشعرون ایان یبعثون، ان کو تو اتنا بھی نہیں پتا کہ ان کو دوبارہ اٹھایا کب جائے گا، زندہ کب کیا جائے گا، ان کی پوجا کرتے۔ یعنی اندازہ تو کرے اللہ کو چھوڑ کر انسان، وہ جو بار بار اللہ تعالیٰ فرماتا ہے الہکم الہ واحد، اور تمہارا الہ تو اکیلا ہے، سبحان اللہ، اس جیسا کوئی ہے ہی نہیں۔ اللہ اکبر۔ پھر فرمایا کہ یہ قیامت والے دن یہ جو متکبر ہے نا، یہ جو نہیں مانتے، فرمایا قیامت والے دن یہ اپنے بوجھ بھی اٹھائیں گے اور جن لوگوں کو انہوں نے گمراہ کیا ہے ان کے بوجھ بھی اٹھائیں گے۔ لِيَحْمِلُوا أَوْزَارَهُمْ كَامِلَةً يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَمِنْ أَوْزَارِ الَّذِينَ يُضِلُّونَهُمْ بِغَيْرِ علم، اپنی جہالت کی بنیاد پر جو دنیا کو گمراہ کیے ہوئے ہیں ان کے بھی بوجھ قیامت والے دن اٹھائیں گے۔ اللہ تعالیٰ معاف فرمائے۔ اور فرمایا جو منکرین ہیں ان پر دنیا کا بھی عذاب آتا ہے اور آخرت کا بھی۔ قد مکر الذین من قبلہم فأتی اللہ بنیانہم من القواعد فخر علیہم السقف من فوقہم وآتاہم العذاب من حیث لا یشعرون، اس سے پہلے بھی لوگوں نے مکر کیا تھا، اللہ کے مقابلے میں منصوبہ بندیاں کی تھیں، اللہ نے ان کے اوپر ایسا عذاب نازل کیا کہ ان کی جو بنیادیں ہل گئیں عمارتوں کی، فخر علیکم السقف، اوپر سے چھت کی گر گئی۔ اللہ، پہلے بنیادوں سے ان کی عمارتیں اکھڑیں، اوپر سے چھتیں گریں، من فوقہم وآتاہم العذاب، ایسا عذاب آیا، من حیث لا یشعرون، ایسی جگہوں سے آیا جن کا ان کو پتہ بھی نہیں کیسے۔ ویسے تو دنیا میں جب بھی عذاب آیا ہے کسی چیز کا اس کے اوپر اس طرح کی آیات کا اطلاق ہوتا ہے، لیکن یہ جو 9/11 کے اوپر یہ جو ٹوین ٹاورز گرے ہیں وہ بھی اسی طرح نہیں گرے۔ آپ ذرا غور کریں، قد مکر الذین من قبلہم فأتی اللہ بنیانہم من القواعد، اللہ نے پہلے ان کی عمارتوں کو بنیادوں سے ہلایا، فخر علیہم السقف من فوقہم، پھر اوپر سے چھتیں گریں۔ آپ ذرا ویڈیو دیکھیے گا 9/11 کی کس طرح سے، تو آپ کو اس آیت کی تشریح ہوتی ہوئی نظر آئے گی۔ اللہ اکبر۔ وآتاہم العذاب من حیث لا یشعرون، ان کے اوپر عذاب آیا، گویا جو مشرکین ہوتے ہیں، جو مکذبین ہوتے ہیں، ان کے اوپر دنیا میں بھی عذاب کا انذار ہے اور ڈراوا ہے۔ ثم یوم القیامت یخزیہم ویقول این شرکائی الذین کنتم تشاقون فیہم، یہ تو دنیا کا چھوٹا سا عذاب ہے۔ قیامت والے دن اللہ تعالیٰ ان کو کہے گا کہ کہاں ہیں تمہارے شرکاء؟ اصل تو رسوائی قیامت والے دن کی رسوائی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرمایا قال الذین اوتوا العلم ان الخزی اليوم والسوء علی الکافرین، قیامت والے دن کی رسوائی اور برائی وہ ساری کی ساری کافروں کے لیے۔ اللہ تعالیٰ معاف فرمائے۔ فرمایا ان کو کافروں کو جب موت آتی ہے نا، یہاں بڑے بنے پھرتے ہوتے ہیں سب کچھ، الذین تتوفاہم الملائکۃ ظالمی انفسہم فالقوا السلام ما کنا نعمل من سوء، جو ہی فرشتے جان نکالتے ہیں نا یہ منتیں کرنی شروع کر دیتے، کہتے ہیں ہم نے تو زندگی میں برائی کی ہی نہیں۔ اللہ اکبر۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے بلا ان اللہ علیم بما کنتم تعملون، تم بہانے نہ بناؤ، جو مرضی منہ سے کہتے رہو، تمہارے کرتوت تو سارے اللہ کے علم میں ہیں۔ فادخلوا ابواب جہنم خالدین فیہا، ادھر موت آئی اور اللہ فرماتا ہے داخل ہو جاؤ جہنم کے دروازوں میں۔ یہ وہ باتیں ہیں، میں بار بار اشارہ کرتا ہوں کہ یہ قرآن میں اشارے ہیں برزخی عذاب کے۔ جو لوگ کہتے ہیں نا قرآن میں عذاب قبر کا ذکر نہیں ہے، عذاب برزخ کا ذکر نہیں ہے، دیکھیں ادھر مارا، فرمایا الذین تتوفاہم الملائکۃ، جن کو فوت کرتے ہیں فرشتے، ظالمی انفسہم، جنہوں نے دنیا میں اپنی جانوں پر ظلم کیا، فالقوا السلام ما کنا نعمل من سوء، وہ فوراً ہی فرشتوں کی منتیں شروع کر دیتے ہیں، وہ صلح کر لیں جی، ہم تو پیار محبت کے ساتھ رہنے والے لوگ ہیں، ہم نے تو کبھی غلطی کی نہیں۔ اللہ فرماتا ہے ہمیں سب پتہ ہے تم نے کی، فادخلوا ابواب جہنم، داخل ہو جاؤ جہنم کے دروازوں میں۔ گویا ادھر موت آئی، ادھر جہنم کا دروازہ سامنے۔ اللہ اکبر۔ فلبئس مثوى المتکبرین، جو اللہ حق کو ٹھکرانے والے ہیں ان کا اسی طرح کا ٹھکانہ ہے۔ اللہ تعالیٰ معاف فرمائے، یعنی فوراً ہی عذاب ثواب، بلکہ یہ کہنا چاہیے
جو مسند احمد میں حدیث ہے حضرت براء بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کہ وہ فوراً جو موت کے بعد عذاب آنا ہے وہ تو موت کے بعد ہے نا، یہاں سے عذاب ثواب شروع ہو جاتا ہے. تو اس حدیث میں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا موت آنے سے پہلے ابھی یہاں پڑا ہوتا ہے انسان اس دنیا میں، اسی وقت اس کو پتہ چل جاتا ہے کہ یہ عذاب کی طرف جا رہا ہے، یہ ثواب کی طرف جا رہا ہے. فرشتہ آتا ہے اس کے کان کے پاس ملک الموت آ کے کہتا ہے ایتہ النفس الطیبہ، اے پاکیزہ روح نکلو، اخرجی الی مغفرۃ من اللہ ورضوان، نکلو، اللہ کی مغفرت اور اللہ کی خوشنودی تیرا انتظار کر رہی. زندگی ساری اسی طرح گزاری تھی نا، ڈرتے تھے کہ کہیں میرا اللہ ناراض نہ ہو جائے. زندگی اسی طرح گزاری تھی نا کہ ہر لمحہ دل کرتا تھا کہ اللہ میرا راضی ہو جائے. ہر لمحہ تمہیں یہی ڈر رہتا تھا کہیں میرا اللہ ناراض نہ ہو جائے. ہر لمحہ تم اللہ کو راضی کرنے کی فکر میں رہتے تھے. ایتہ النفس الطیبہ، اے پاکیزہ روح نکلو، اللہ کی مغفرت اور اللہ کی رضامندی تیرا انتظار کر رہی. سبحان اللہ، ادھر ہی پڑے ہوئے خوشخبری آ جاتی. اور دوسرا کافر اور منافق، فرشتہ آ کے کان کے پاس بیٹھ کے کہتا ہے ابھی روح نکلنی ہوتی ہے، تو آ کے کہتا ہے ایتہ النفس الخبیثہ، اے ناپاک روح اخرجی الی سخط من اللہ وغضب، نکلو باہر، اللہ کی ناراضگی اور اللہ کا غضب تیرا انتظار کر رہا ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو ایمان والی موت نصیب فرمائے. گویا وہ لوگ جو کہتے ہیں قبر میں عذاب نہیں ہونا، وہ جو کہتے ہیں کہ آخرت میں عذاب ہونا ہے، برزخ میں عذاب نہیں ہونا، پتہ نہیں کہاں سے لاتے ہیں. اللہ تعالیٰ معاف فرمائے. اور فرمایا جو مومن فوت ہوتا ہے نا، الذین تتوفاہم الملائکۃ طیبین یقولون سلام علیکم ادخلوا الجنہ. سبحان اللہ. جو نیک لوگ فوت ہوتے ہیں نا، طیبین، جو پاکیزہ زندگی گزار کے فوت ہوئے، ان کے تو فرشتے استقبال کرتے ہیں، ان کو سلامیاں دیتے ہیں اور پھر ان کو کہتے ہیں ادخلوا الجنۃ بما کنتم تعملون، داخل ہو جاؤ جنتوں میں اس وجہ سے جو تم دنیا میں عمل کرتے رہے. اللہ، یعنی ادھر موت آئی ادھر جنت. یہ وہ بات ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا. جو شخص مثلاً ایک حدیث میں آتا ہے کہ آپ نے فرمایا جو شخص ہر فرض نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھتا ہے اس کے اور جنت کے درمیان صرف موت کا فاصلہ رہ جاتا ہے. گویا ادھر مرا ادھر ڈائریکٹ جنت. تو یہ اس طرح کی آیات جو ہیں وہ یہ امید دلاتی ہیں انشاءاللہ. اللہ تعالی ہمیں ایمان والی موت نصیب فرمائے. تو یہ جو درمیان والے خوفناک مراحل ہیں نا، قبر ہے، حشر ہے، پل صراط ہے، اللہ اکبر، کتنی خوفناک چیزیں ہیں، تو وہ ساری کی ساری اللہ تعالیٰ سکپ کر دے اور ڈائریکٹ ہم جنت میں انشاءاللہ. ادھر آنکھ بند ہوگی ادھر آنکھ کھلے گی جنت میں. اللہ تعالیٰ ہم سب کو جنت الفردوس بغیر حساب کتاب عطا فرمائے. آگے مشرکین کا شبہ جو ہمیشہ کرتے رہتے ہیں کہ وقال الذین اشرکوا لو شاء اللہ ما عبدنا من دون من شیء نحن ولا آباؤنا. اگر اللہ چاہتا نا ہم شرک نہ کرتے. یہ بدبخت مشرک ہر دور کے یہی کرتے ہیں، بہانا تاریخی بہانا ہے. بلکہ مشرک تو کیا، ہر جو بد کردار ہے اور حد جو بد عقیدہ ہے اس کے پاس یہ بہانا ہوتا ہے کہ اگر ہم غلط ہوتے تو ہم ترقی تو نہ کر رہے ہوتے. آج ہی بلکہ ایک مجھے نا واٹس ایپ پہ میسج آیا ہوا تھا، پتہ نہیں امریکہ سے، کینیڈا سے، کہیں سے. اس نے کہا جی آپ نے کہا کہ احمدی غلط ہوتے ہیں، آپ نے قادیانیوں کے خلاف تقریر کی ہے، میں احمدی ہوں اور پوری دنیا میں احمدی ترقی کر رہے ہیں. یہ کسی نے مجھے میسج کیا. اس نے کہا جی احمدی پوری دنیا میں ترقی کر رہے ہیں، اگر جھوٹے ہوتے تو ترقی تو نہ کر رہے ہوتے. کمال ہے. یعنی یہی بہانہ، اللہ اگر نہ چاہتا تو ہم شرک نہ کر رہے ہوتے. بہانہ اللہ. تو وہ کہتے ہیں ہم ترقی کر رہے ہیں پوری دنیا میں، ہماری جماعت ترقی کر رہی، اس کا مطلب ہم سچے ہیں. تو میں نے ان کے نا صرف قرآن پاک کی آیت لکھ کے بھیج دی، سورہ آل عمران کی. میں نے کہا اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا لا یغرنک تقلب الذین کفروا فی البلاد، کافروں کا شہروں میں ددناتے پھرنا تمہیں کسی دھوکے میں مبتلا نہ کرے. متاع قلیل ثم مأواہم جہنم. یہ چند دن کے فائدے کی بات ہے، پھر ان کا ٹھکانہ جہنم ہے. وبئس المہاد، اور بہت برا ٹھکانہ. یہ تو قرآن کہہ رہا ہے. لہٰذا کافروں کا دندناتے پھرنا، اس کا مطلب تو یہ سچے ہیں سارے. اگر کافر دندناتے پھر رہے ہوں، کافر غالب ہے، تو اس کا مطلب سچے ہیں. یہ تو بات ہی غلط ہے. لہٰذا اللہ قرآن میں فرماتا ہے کہ مشرک، تاریخ کا ہر مشرک یہ بہانہ بناتا تھا کہ ہم شرک کر رہے ہیں، اللہ کو ناپسند ہوتا تو اللہ ہمیں روک لیتا. یہ ہے وہ بہانہ. اگر اللہ چاہتا تو ہم شرک نہ کرتے، نہ ہم کرتے، نہ ہمارے آباء و اجداد کرتے. اللہ اکبر. اللہ فرماتا ہے کذالک فعل الذین من قبلہم، ہر دور کے مشرکوں نے یہی کیا.
یہ آج کا سوال نہیں ہے، ہر دور کا سوال ہے۔ کذالک فعل الذین من قبلہم فہل علی الرسل الا البلاغ المبین، رسول کا کام ان کی کٹ حجتیوں کے جواب دینا نہیں ہوتا، رسول کا کام اللہ کا پیغام پہنچا دینا ہوتا ہے بس۔ کوئی اپنے دماغ خراب کر کے لیا پھرے وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا، ہر امت میں ہم نے رسول بھیجا، سیدھی وہ بات کرتے ہیں أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ۔ دو راستے ہیں، ایک اللہ کی بندگی کا راستہ ہے، ایک طاغوت کی بندگی کا راستہ ہے۔ اللہ کی بندگی کا راستہ اپنا لیں، طاغوت سے بچ جائیں۔ اور طاغوت کیا ہے؟ دیکھیں، اللہ کی بندگی انسان کرے اکیلا یہ کافی نہیں ہے، طاغوت سے بچنا بھی ضروری ہے۔ طاغوت طغیان سے ہے، جس کا مطلب ہوتا ہے سرکشی۔ شیطان بھی طاغوت ہے، بت بھی طاغوت ہے، شرک بھی طاغوت ہے، ہر وہ چیز طاغوت ہے جو اللہ سے غافل کر دے۔ لہٰذا اسی وجہ سے دنیا میں جو جدید ترین چیزیں ہیں، حتیٰ کہ یہ گیجٹس، یہ موبائل فون، یہ ویڈیو، یہ ٹی وی، یہ کیمرے، یہ ہر چیز، جو چیز اللہ سے غافل کر دے، ہر وہ چیز طاغوت۔ وَاعْبُدُوا اللَّهَ أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ، اللہ کی بندگی بھی کرنی ہے اور طاغوت سے بھی بچنا ہے۔ اگر انسان اللہ کی بندگی کرتا رہے ساتھ طاغوت سے نہ بچے تو اس کا کوئی فائدہ نہیں۔ اور وہ حدیث آپ نے سنی، بے شمار حدیث ہیں اس طرح کی، وہ حدیث آپ نے سنی ہوئی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جو عمل کرتے ہیں نیک، قیامت والے دن ایسے لوگ آئیں گے، لَعَالَمَنَّ اقواما من امتی، میں اپنی امت کے ایسے لوگوں کو جانتا ہوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جو قیامت والے دن آئیں گے، تہامہ کے جو سفید پہاڑ ہیں ان پہاڑوں جتنے اعمال لے کے آئیں گے، فَيَجْعَلُهُ اللَّهُ مَحْبًا مَنْثُورًا، اللہ تعالیٰ ان سارے اعمال کو گرد و غبار بنا کے اڑا دے گا۔ ڈر گئے صحابہ کرام، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہوگا، کیسے لوگ ہیں، ان کی نشانی؟ فرمایا ہمارے جیسے ہم کرتے ہیں ویسے، جیسے ہم نمازیں پڑھتے ہیں ویسے وہ پڑھتے ہیں۔ فرق کیا؟ فرمایا جب تنہائی میں ہوتے ہیں اللہ کی حرمت پامال کرتے، اذا خلو بمحارم اللہ انتہکوها، تنہائی میں اللہ کی حرمت پامال کرتے۔ کیا مطلب؟ تنہائی میں طاغوت سے نہیں بچے، اللہ کی بندگی بھی کرتے رہے، طاغوت کی بندگی بھی کرتے رہے۔ یہ جو آدھا تیتر اور آدھا بٹیر ہے، اللہ کو اس طرح کا مسلمان پسند نہیں ہے۔ اس لیے جہاں اللہ کی بندگی ضروری ہے وہاں پہ طاغوت سے بچنا بھی ضروری ہے، جہاں نیکی کرنا ضروری ہے وہاں گناہ سے بچنا بھی ضروری ہے۔ انسان نیکی بھی کرتا رہے ساتھ گناہ بھی کرتا رہے، یہ اللہ کی بندگی نہیں۔ اللہ کی بندگی یہ ہے کہ نیکی بھی کرے اور گناہ سے بھی بچے۔ امام غزالی علیہ الرحمہ کہتے ہیں کہ یہ مثبت نیکی ہوتی ہے کرنے والے کام کرنا، منفی نیکی ہوتی ہے نہ کرنے والے کام نہ کرنا، یہ منفی نیکی ہوتی ہے۔ لہٰذا منفی نیکی زیادہ اہم ہے مثبت نیکی سے، بلکہ ان کا خیال یہ ہے مثبت نیکی پنپ بھی نہیں سکتی جب تک منفی نیکی نہ ہو۔ کیا مطلب؟ جب تک انسان گناہ نہ چھوڑے، طاغوت کی بندگی نہ چھوڑے، اس وقت تک اس کی نہ نمازوں میں لذت آتی ہے، نہ اس کی نمازوں میں چاشنی آتی ہے، اور نہ اس کی زندگی جو ہے وہ عبادات میں اس طرح سے بنتی ہے، اس کو مثبت طور پر نیک کہا ہی نہیں جا سکتا جو منفی نیکی نہیں کرتا اور گناہوں سے باز نہیں آتا۔ اللہ تعالی ہم سب کو گناہوں سے بچنے اور اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق نیکیاں کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آگے پھر سنویت کا رد ہے۔ شرک کئی طرح کا ہوتا تھا، ایک دو خداؤں والے بھی تھے۔ فرمایا وقال اللہ لا تتخذوا الہین اثنین، جو کہتے ہیں دو خدا ہیں اس سے بھی باز آ جاؤ، اس لیے کہ اللہ نہ دو ہے نہ تین ہے نہ کئی ہے، انما هو الہ واحد، وہ اکیلا، اس کا کوئی شریک اور ساجی نہیں۔ پھر آگے اللہ کی نعمتوں کا ذکر ہے کہ نعمتیں اللہ کی کھاتے ہیں، لیکفروا بما آتیناہم فتمتعوا فسوف تعلمون، نعمتیں اللہ کی، شکر گزاری کسی اور کی۔ افبالباطل یؤمنون، اللہ اکبر، وبنعمت اللہ ہم یکفرون، یہ باطل کا شکریہ ادا کرتے ہیں، اللہ کی نعمتوں کا کفر کرتے ہیں، اس سے بڑی نمک حرامی اور کیا ہوگی؟ اللہ اکبر۔ پھر فرمایا اللہ کے لیے مثالیں نہ بیان کیا کرو۔ مشرکوں کو کوئی بات کہے نا تو مثال، وہ کو جی سیکٹری کے پاس جانا پڑتا ہے، اصل افسر کے پاس جائیں پہلے سیکٹری کے پاس جانا پڑتا ہے، فلاں کے پاس جائیں پہلے فلاں کے پاس جائیں، یعنی عجیب بات ہے۔ اللہ فرماتا ہے فلا تضربوا للہ الامثال، بندے بنو اللہ کے لیے مثالیں نہ بیان کیا۔ کیوں؟ لیس کمثلہ شیء، اس سے ایسا کوئی ہے ہی نہیں۔ اور اس نے کہا ہے اجیب دعوت الداعی اذا دعان، جب بھی پکارو میں پکار سنتا ہوں۔ اس کو سیکٹری کی کیا ضرورت ہے؟ اس کے لیے آپس کی مثالیں نہ دیا کرو انسانی مخلوق کی۔ وہ ساتویں آسمان سے بھی اوپر عرش پر ہے، علی العرش استویٰ، الرحمن علی العرش استویٰ، بلندیوں کا
کوئی ہماری حد ادراک سے باہر ہے، لیکن اس کے علم کی حالت یہ ہے کہ وہ سیاہ رات میں سیاہ پتھر پر سیاہ چیونٹی چل رہی ہو تو اس کو دیکھتا بھی ہے، اس کے قدموں کی آہٹ بھی سنتا ہے۔ اس کے لیے مثالیں بیان کرتے ہیں، سبحان اللہ۔ وہ ہر چیز پر قدرت رکھنے والی ذات ہے، اس کے اوپر اس کے لیے مثال لیں، سبحان اللہ۔ ان اللہ یعلم وانتم لا تعلمون، تم کیسی مثالیں بیان کرتے ہو؟ اللہ ہر چیز جانتا ہے اور تم جانتے نہیں ہو، تو جو نہیں جانتے ان کی مثالیں اللہ کے لیے۔ ضرب اللہ مثلا عبدا مملوکا، شرک والوں کے لیے اللہ نے پھر یہاں کچھ مثالیں بیان کی ہیں، فرمایا کہ ایک غلام ہے، ایک آزاد ہے۔ اللہ اکبر، ان کی مثال کیسے؟ لا يقدر على شيء ومن رزقناه منا رزقا حسنا فينفق منه سرا هل يستوون، ایک شخص وہ ہے جو غلام ہے جس کے پاس کخ بھی نہیں، ایک وہ جس کو اللہ نے خوشحالیاں دی ہیں، دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ دنیا میں، مخلوق میں، اتنی سی کائنات میں اللہ کی شان کے مقابلے میں جس کائنات کی کوئی حیثیت نہیں ہے، اس میں مخلوق میں ایک شخص تھوڑا سا مالی طور پر بہتر ہو اور ایک غلام ہو، یہ دونوں برابر نہیں ہو سکتے۔ بدبختو، تم نے مخلوق کو خالق کے برابر کر دیا۔ اللہ اکبر، فرمایا حل یستوون، کیا یہ برابر ہو سکتے ہیں؟ یہاں والی مخلوق ایک دوسرے کے برابر نہیں ہو سکتی، امیر اور غریب برابر نہیں ہو سکتے، تو تم نے اللہ کو کیا سمجھا ہے؟ الحمدللہ، دنیا کائنات کی ہر تعریف صرف اس کے لیے ہے، بل اکثرہم لا یعلمون، لوگ جو ہیں وہ جانتے ہی نہیں۔ فرمایا کہ اپنی پیدائش پر ہی غور کر لو، واللہ اخرج من بطون امہاتکم، اللہ نے تمہیں تمہارے ماؤں کی پیٹوں میں سے نکالا ہے، تمہیں ککھ نہیں پتا تھا، اللہ نے بصیرتیں دی، بصارتیں دی، آنکھیں دی، کان دیے، ایسے چلتے پھرتے انسان بنا دیے، لعلکم تشکرون، تاکہ تم شکر کرو۔ اپنی تخلیق پر انسان غور کر لے، پھر ارد گرد کی پھیلی ہوئی کائنات، فضاؤں میں پرندے کون اڑاتا ہے، آنکھیں ناک کان کس نے بنائے ہیں، جانوروں سے جو مختلف فائدے، مزید انعامات ربانی کا ذکر ہے، اور فرمایا کہ ساری نعمتیں اللہ کی جاننے کے باوجود یعرفون نعمت اللہ ثم ینکرونہا، اللہ کی ساری نعمتیں جان بوجھ کر بھی یہ انکار کرتے ہیں۔ پھر اس کے بعد آیت نمبر 90 ہے، آیت تقوی، جو میں نے کہا اخلاقی تعلیمات کا خلاصہ ہے۔ ان اللہ یامر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربى، اللہ تین باتوں کا حکم دیتا ہے، عدل، احسان اور ایتاء ذی القربى، رشتہ داروں کو دینے کا۔ عدل ہوتا ہے حقدار کو حق دینا، اس کے مقابلے میں ظلم ہوتا ہے، ظلم سے بچ جاؤ، عدل کرو۔ سورہ مائدہ میں ہم پڑھ آئے ہیں اعدلوا هو اقرب للتقوی، عدل کرو، یہی انسان کو متقی بناتا۔ کیا مطلب؟ پوری زندگی کا خلاصہ عدل ہے، کسی کا حق بنتا ہے اس کو دیتے جائے، اور جس کا حق نہیں بنتا اس کو نہ دے، ظلم سے بچ جائیں، ظلم سے بچ جائیں اور عدل کو اپنی زندگی میں داخل کر لیں، یہی گویا زندگی۔ اور پھر احسان عدل سے تھوڑا آگے بڑھ کر ہے، وایتاء ذی القربى، رشتہ داروں کو دیتے جاؤ۔ یہ حساب نہ رکھا کرو کہ اس نے مجھے کیا دیا، یہ حساب رکھا کرو آپ نے رشتہ داروں کو کیا دیا، بس ون وے ٹریفک ہونی چاہیے، ایتاء، دیتے جاؤ، یہ ہے اخلاقی تعلیمات کا خلاصہ۔ دوسری چیز، فحشاء سے، بے حیائی سے منع کرتا ہے، یعنی حیا والی زندگی گزارو۔ منکر، برائی سے منع کرتا ہے، اور بغی اور سرکشی سے منع کرتا ہے۔ یعظکم، یہ وہ نصیحت بھی کرتا ہے، لعلکم تذکرون، یہ حکم بھی ہے اللہ کا، اللہ کی نصیحت بھی ہے۔ اوفوا بعہد اللہ اذا عاہدتم، وعدے پورے کیا کرو، احکام ہے۔ پھر قرآن کے تلاوت کے آداب بتائے میں کہ جب بھی قرآن پڑھنا ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ کے قرآن پڑھا کرو، تاکہ اللہ تعالیٰ آپ کو ہر طرح کے شیطانی وسوسے سے محفوظ کر کے قرآن سے کما حق کو استفادہ کرنے کی توفیق دے۔ پھر آگے کچھ مثالیں ہیں کہ ناشکری سے تباہ حال بستی کی مثال ہے کہ اللہ کی نعمتیں استعمال کرتے ہو، اس کا شکر بھی کرو، واشکروا نعمت اللہ ان کنتم ایاہ تعبدون۔ پھر آگے حلال و حرام کا مضمون ہے، جیسے میں نے عرض کیا آیت نمبر 115 میں سورہ نحل میں ہے، اسی طرح آیت نمبر 173 سورہ بقرہ میں، آیت نمبر 3 سورۃ المائدہ میں، یہ اللہ تعالیٰ نے مختلف جگہوں پہ حلال و حرام کا ذکر آیا ہے، اور یہاں پھر ایک دفعہ ذکر کیا ہے کہ زندگی جو ہے وہ حرام سے بچ کر حلال والی گزارو۔ آخر میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تسلی ہے اور ایک ضابطہ دیا ہے، ڈھارس بدھائی ہے، اور ابراہیم علیہ السلام کی مثال دی ہے بطور شکر کی مثال کے اور فرما برداری کی مثال کے۔ ان ابراہیم کان امۃ قانتا للہ حنیفا ولم یک من المشرکین، ابراہیم علیہ السلام اکیلے ہی ایک امت تھے، پیشوا تھے، فرما بردار تھے اللہ کے، حنیفاً یک رخے تھے، وہ دوسری بات کبھی سوچتے بھی نہیں تھے، شرک کا شائبہ بھی نہیں تھا، ولم یک من المشرکین، اور شرک والے نہیں تھے، شاکرا لانعمہ، وہ اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کرنے والے تھے، اجتباہ وہداہ الی صراط مستقیم، اس کو اللہ نے چن لیا تھا اور سیدھے رستے کی طرف ہدایت دی، ہمیں بھی گویا ان کی رستے پر چلنا چاہیے۔ ثم اوحینا الیک،
اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی طرف بھی ہم نے یہی وحی کی انتبع ملت ابراہیم حنیفا، آپ بھی ابراہیم علیہ السلام کے دین پر چلیں۔ سبحان اللہ، ما کان من المشرکین، اس شرک سے بچ جائیں۔ اور آگے پھر آیت نمبر 125 میں دعوت کا اصول بتایا ہے، ادعو الی سبیل ربک بالحکمہ، حکمت کے ساتھ حالات و زمانہ کی رعایت کرتے ہوئے دعوت دینی چاہیے، والموعظۃ الحسنہ، اچھی نصیحت، اور جھگڑا بھی ہو مناظرہ بھی ہو تو اچھے دلائل کے ساتھ کرنا چاہیے۔ فرمایا دل تنگ نہ کیجیے، وَاصْبِرْ مَا صَبْرُكَ إِلَّا بِاللَّهِ، آپ صبر کیجئے اور صبر ہوتا بھی نہیں سوائے اللہ کی مدد کے۔ اور فرمایا وَلَا تَحْزَنْ، آپ غم نہ کریں، علیہم، ان کے اوپر غمگین نہ ہو کہ یہ ان کی حالت کیا ہے، وَلَا تَكُ فِي ضَيْقٍ مِّمَّا يَمْكُرُونَ، ان کے مکر و فریب سے دل بھی تنگ نہ کریں۔ کیوں؟ ان اللہ مع الذین اتقوا والذین هم محسنون۔ آخری اور حتمی بات یہ ہے کہ جو لوگ تقوی والی زندگی گزارتے ہیں، ہر لمحہ اللہ کی ناراضگی سے بچنے والی، اللہ کی ناراضگی سے بچنے کی فکر میں ہوتے ہیں اور اللہ کی رضامندی حاصل کرنے کی فکر میں ہوتے ہیں، اللہ ان کے ساتھ ہوتا ہے۔ ان اللہ مع الذین اتقوا، جو تقوی والی زندگی گزارتے ہیں اللہ ان کے ساتھ ہوتا ہے، والذین هم محسنون، اور جو ہر وقت نیکی میں آگے بڑھنے کی کوشش کرتے ہیں ان کے بھی اللہ ساتھ ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنی معیت عطا فرمائے اور قرآن سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔